أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. ایک سلسلہ وار درس کا موضوع ہے کہ مفاخر اسلام کے عنوان سے پچھلے درس میں حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر، ان کی نورانی حیات پر گفتگو کی، اور آخر میں سیرہ عملی امام خمینی، سیرہ عملی امام خمینی. عزیز بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ سیرہ عملی یعنی کیا، کہ امام خمینی کی عملی زندگی میں کیا رہا، اسے جاننا ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس عظیم المرتبہ شخصیت کی نورانی حیات سے روشناس ہونا، پھر ان کی زندگی سے ہمیں کوئی راہ عمل ملنے کا فائدہ ہے کہ ہم نے زندگی کرنا ہے تو کس طرح زندگی کرنا ہے. اور ایک اور جہت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی کوئی سا نیک عمل انجام دینے میں آدمی کو اس کی اہمیت کا علم نہیں ہوتا ہے. جب ہم ان بزرگان کی زندگی پر توجہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیارت عاشوراء کا پڑھنا، دعائے عہد کا پڑھنا، حقوق الناس کا خیال رکھنا، حقوق اللہ کا خیال رکھنا، یہ بہت سارے موضوعات ہیں کہ جس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اسے اہمیت دینے کی ضرورت ہے. تو ان بزرگان دین نے اپنی عملی زندگی میں کیا کیا ہے؟ وہ ہستی جس کی ایک لب کی جنبش سے دنیا کی طاغوت ہل جائیں، وہ اپنے گھر میں کیسا رہا، اپنے زوجے کے ساتھ کیا رویہ تھا، اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا رویہ رہا، عموم الناس سے کیسا رویہ رہا. یہ عملی زندگی میں نے یہ کتاب ہے سیرہ آفتاب کے عنوان سے، سیرہ آفتاب. امام خمینی کی زندگی پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے یہ بہترین جامع کتاب جو مجھے سمجھ میں آیا. اور اس میں ابتدائی طور پر آغا کی عرفانی جو عملی زندگی ہے، ان کی زرین نکات جو اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ہے، وہ بیان کیا. وہ میں نے سوچا ہے کہ اگر خدا نے موقع دیا تو وہ آخر میں عرض کروں گا. فی الحال میں نے آج کے لیے آپ لوگوں کی خدمت میں گفتگو کرنے کے لیے انتخاب کیا ہے کہ اس کتاب میں رعایت حقوق ہمسر، فارسی میں زوجہ کو ہمسر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو امام خمینی اپنی زوجہ کے حقوق کے حوالے سے کیسا تھا. تو خود ہمسر امام خمینی کی زوجہ نے یہ انٹرویو دیا ہے، کہیں کوئی اظہار خیال کیا ہے جو دوسری کتاب میں چھپ گیا، جو آغا کی شخصیت پر لکھا گیا. اس کتاب کا نام ہے پا بپائے آفتاب. امام خمینی کو آفتاب سے یاد کیا. آفتاب یعنی سورج، سورج سے تشبیہ دیا. تو یہ ہے سیرہ آفتاب، وہ پا بپائے آفتاب. اس کتاب سے اس کتاب میں یہ قول نقل کیا ہے زوجہ امام خمینی. زوجہ امام خمینی اس میں بیان فرماتی ہیں کہ
ہمیشہ در اتاق جائے بہتر را بمن تعارف می کردند. مثلا جب گھر میں ہوں تو امام خمینی مجھے جو ہے بہترین جگہ پہ بٹھاتے تھے، بہترین جگہ پہ بٹھاتے. تامن نمی آمدن سر سفرے خوردن غذارہ شروع نمی کرت. جب دسترخوان بچھائیں جب تک میں نہ آؤں تو شروع نہیں کرتے تھے. بے بچہ می گفتن، آقا اپنے بچوں سے بھی فرماتے کہ ذرا ٹھہرو، خانم کو آنے دو، خانم کو آنے دو، ذرا ٹھہرو، کھانا کھانے میں شروع کرنے کے حوالے سے. پھر ہمسر بیان کرتی ہے کہ احترام مارا نگہ می داشت. آقا میرے احترام جو ہے کا خیال کرتے تھے. حتی حاضر نہ بود کہ من در خانہ کار کنم. آقا راضی نہیں تھا کہ میں گھر میں کام کروں، گھر میں کام کرنے پر آقا راضی نہیں تھا. ہمیشہ بمن می گفتن، آقا مجھ سے فرماتے تھے کہ جارو نہ کن، جارو مت لگائیے. اگر می خواستم لب حوض روسری بچه را بشویم می آمدن و می گفتن بلند شو تو نباید بشویی. جب میں اپنے بچی کی جو اسکارف ہے دھونے لگوں تو آقا مجھ سے یہ فرماتے تھے کہ تم چلے جانا، اسے دھونا مت. روسری ہم روی ہم رفتہ بگوئیم کہ حضرت امام. ایک خلاصہ کر کے کہوں، ہم سر بیان کرتی ہیں نا، کہتے ہیں خلاصہ کر کے کہوں، حضرت امام جارو کردن، ظرف شستن، حتی شستن روسری بچہ خود من را ہم وظیفہ من نمی دانست. جارو کرنے، برتن کو دھونے، حتیٰ کہ میری بچیوں کی اسکارف کو دھونے کو بھی میرے ذمہ داری نہیں سمجھتے تھے. اگر بجہت نیاز گاہی بے انکار دست می زدم ناراحت می شدن. اب مجبور ضرورت کے مطابق اس طرح سے کام کروں تو آقا ناراض ہوتے تھے، اور اس طریقے سے عورتوں پر اس کو بوجھ سمجھتے تھے. پھر ہمسر امام خمینی فرماتی ہیں کہ جب میں کمرے میں داخل ہو جاؤں اس حد تک یہ نہیں فرماتے کہ آتے وقت دروازہ بند کر کے آ جانا. ٹھہر جاتے، میں جب بیٹھ جاؤں تو چپکے سے خود اٹھ کر جا کر دروازہ بند کر کے آتے. بس اسی پر غور کرنا ہے کہ ہمارا دل و دماغ جو خصوصاً برصغیر کے رہنے والوں کا ایک مزاج ہے کہ عورت کو جو ہے ایک کنیز سمجھتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دماغ ذہن سے نکالنا چاہیے. اسلام کی تعلیمات کے مطابق گھر میں جو ایک زوجہ ہے وہ شریک حیات ہے، اور اس پر جو ہے اپنی حساب سے حکم نہیں چلانا ہے. بے شک شریک حیات حصہ لے کر جو ہے گھر کے کام کو سنورنا، اسے کام کو نبھانا، جو ذمہ داری کو نبھانا وہ الگ بات ہے. لیکن ایک دماغ بنائیں بھائی گھر میں جو ہے عورت کو زیادہ کام کرنا چاہیے، یہ ہمارے ذہن سے نکالنا ہے. پھر ایک دوسرا واقعہ اب یوں بیان کرتے ہیں کہ صدیقہ مصطفی، آقا کی بیٹیوں کے نام کوئی زہرا مصطفی ہے، کوئی صدیقہ مصطفی ہے، 3 صاحبزادیاں ہیں. ان میں سے دختر امام خمینی صدیقہ مصطفی کا کہنا ہے کہ 60 سال زندگی و عدم تقاضائے یک لیوان. آقا کی 60 سالہ زندگی میں
ایک گلاس پانی پلانے کے لیے بھی تقاضا نہیں کیا، ایک گلاس پانی پلانے کے لیے تقاضا نہیں کیا۔ پھر یہ بیٹی اپنی مادر گرامی امام خمینی کی زوجہ کے بارے میں یوں بیان کرتی ہیں کہ امام احترام میں فوق العادہ برائے خانم قائل بود۔ خانم سے مراد امام خمینی کی زوجہ ہے۔ ایک غیر معمولی جو ہے احترام کے قائل تھا امام خمینی، جو ہے اپنے زوجہ کی غیر معمولی احترام کے قائل تھا۔ پھر بیٹی کہتی ہیں کہ اگر بگویم در طول 6 سال زندگی زودتر از خانم دستهایشون توی سفره نرفت دروغ نگفتم، کہ اس 60 سالہ زندگی میں مشترکہ آغا اور خانم کی مشترکہ زندگی میں کہ دسترخوان پر ہوں اور خانم کے شروع کرنے سے پہلے آغا نے شروع کیا ہو، میں نے یہ نہیں دیکھا، اور میں نے یہ جملہ جو ادا کیا ہے جھوٹ نہیں بولا۔ اگر بگوییم کوچکترین توقعی از ایشون نداشتن، ایک مختصر سی معمولی سی جو ہے توقع بھی ان سے نہیں رکھتے تھے۔ نہ گفتہ، دروغ نہ گفتہ، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ حتی می توانم بگویم در طول 6 سال زندگی ہیچ وقت یک لیوان آب از خانم نخواسته۔ اس 60 سالہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی خانم سے تقاضا کیا ہو کہ ایک گلاس پانی پلا دیں، یہ میں نے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ خودشون اقدام میکردن، خود جو ہے جا کر گلاس لا کے جو ہے پانی پیتے۔ ہیچ وقت نمی گفتن بلند شوید آپ به من بدهید، آقا نے اپنے زوجہ سے کبھی یہ نہیں کہا اٹھ کر مجھے پانی پلا دو۔ نہ تنہا بے خانم، نہ صرف جو ہے امام خمینی اپنی زوجہ سے، حتی ما کی دختراشون بودیم، اگر آقا آب میخواستا ہما با سر میدویدیم، آب بیاوریم۔ ہم جو بیٹیاں تھیں ہمیں بھی جو ہے یہ حکم نہیں دیتا تھا کہ جا کر مجھے جو ہے پانی پلائیں، ولی ہیچ وقت از ما نخواستن یک لیوان آب به دستشون بدهیم، کبھی بھی آقا نے یہ ہم سے تقاضا نہیں کیا کہ ایک پانی پلا دیں۔ در شرائط سخت روزهای آخر، آقا کے آخری لمحوں میں ہر وقت چشم باز میکرد، آنکھوں کو کھولتے، اگر قادر به صحبت کردن بود، بولنے کی پوزیشن میں ہوتے، می گفتن خانم چطور است، آخری لمحوں میں اپنی زوجہ کی خبر پوچھتے، تو ہم جواب دیتے خانم خوبن، الحمدللہ اچھے ہیں۔ باید بگویم بیاین پیش شما، آقا ہم ان سے تقاضا کریں کہ آئیں آپ کے پاس، تو جواب میں فرماتے نہ، خانم کمرشون درد میکند، بگذاری استراحت کنید، خانم کو کمر درد ہے، ان کو آرام کرنے دو۔ یعنی یہ ان کی بیٹی کا ان کی زوجہ کے حقوق کے حوالے سے۔ پھر خود آقا اپنی زوجہ سے کس قدر راضی تھے، کس قدر راضی تھے، یہ اس کتاب میں جو ہے ان کی نواسی سے یہ بیان ہے۔ زہرا اشراقی کہتے ہیں کہ امام به همسرشون علاقه وافری داشت، امام خمینی اپنے زوجہ سے بہت محبت کرتے تھے، بطور کہ از نظر امام همسرشون در یک طرف قرار داشت، بچہ هاشون در طرف دیگر، کہ میزان یہ تھا کہ خانم ایک طرف اور ان کے بچے جو ہے ایک طرف، یہ دو جو ہے پلڑا برابر کے، خانم سے اس قدر حد سے زیادہ جو ہے امام خانم کو چاہتے تھے۔
محبت کرتے ہیں. اچھا، این دوست داشتن با احترام خاصی تو امرود. یہ نواسی کہتی ہیں یادم ہست ایک بار خانم مسافرت رفتہ وہ زوجہ ہیں سفر پر گئی تھی، آغا کی موڈ خراب نظر آئے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ذرا چہرہ کھل جائیں، ایسے آغا سے جو اس طرح بات کرتے کہ آغا کی چہرے مبارک کھل جائیں، مگر نہیں. کہتے ہیں کہ خلاصہ ما ہر چی بسر آغا گذاشتیم اخم آغا باز نشو. ہم جتنے بھی ہم نے کوشش کیا، جب زوجہ مسافرت پر تھی، چہرہ جو ہے ذرا غمزدہ نظر آئے، کوشش کیا، پھر بھی جو ہے کوئی تاثر نہیں ہوا. ایشون بالآخرہ من گفتم خوشا بحال خانم کی شما ان قدر دوست دارید. میں نے حضرت امام خمینی کی خدمت میں عرض کیا کتنے خوش نصیب ہے یہ آپ کی زوجہ کہ آپ اس کو بہت دوست رکھتے ہیں. تو جواب میں فرمایا کہ خوشا بحال من کہ چنین ہمسری دارم فداکار. میں خوش نصیب ہوں کہ ایسی فداکار زوجہ خدا نے مجھے عنایت کیا. ہیچ فداکاری کے خانم در زندگی کردن ہیچ کس نہ کر دے. میری زوجہ نے اپنی زندگی میں جو فداکاری کیا ہے، میرے لیے ایثار کیا ہے، قربانی دی ہے، کسی نے نہیں کیا ہے. شما ہم اگر مثل خانم باشی، آغا نواسی سے خطاب کر کے فرماتے ہیں اگر میری زوجہ کی طرح، اگر تمہاری نانی کی طرح ہو تو تمہاری جو شوہر ہیں تمہیں دوست رکھیں. یہ جو ہے ایک کسی بھی کام میں متوازن رہنا، زندگی میں بیلنس برابر رکھنا. عبادت کریں تو اسی حد سے، تعلیم حاصل کریں تو اسی حد سے، دوستوں کے ساتھ پھریں تو اسی حد سے، ماں باپ کے ساتھ رہیں تو ایک بیلنس زندگی میں ہونا چاہیے. امام خمینی مثلا عبادت کے حوالے سے اور لوگوں سے خدمت کرنے کے حوالے سے ایک واقعہ، یہ حجت الاسلام سید حمید روحانی امام خمینی کے شاگردوں میں سے تھے. وہ مورخ بھی ہیں، خصوصاً مورخ انقلاب ہے. حمید روحانی نے انقلاب پر کتابیں لکھی. تو حجت الاسلام سید حمید روحانی اسی کتاب میں جو حوالہ دیا ہے پا بے پائے آفتاب، اس میں کہتے ہیں کہ علماء سے بیان کیا ہے کہ گرمیوں میں ہم امام خمینی کے ہمراہ مشہد کی زیارت کے لیے شرفیاب ہو گیا. تو ایک گھر رینٹ پر لیا تھا، تو اس گھر میں ہم رہتے، ہم نے یہ پروگرام طے کیا تھا کہ دوپہر کی ٹائم میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کریں، پھر اس کے بعد سب مل کر امام رضا کے قدم بوسی کے لیے چلیں. تو ہم سب جو ہے اسی پروگرام کے تحت امام رضا علیہ السلام کی قدم بوسی کے لیے چلتے. تو میں نے یہ دیکھا کہ آغا دعا اور زیارت جلدی کر کے گھر تشریف لاتے ہیں. گھر تشریف لاتے ہیں تو اس گھر میں کیا کام کرتے ہیں؟ جھاڑو لگاتے ہیں اور دریاں بچھاتے ہیں اور کیتری کو مثلاً چائے کے لیے رکھ دیتے ہیں. اور جیسے ہی جو ہے باقی لوگ آنے کے انتظار میں رہتے اور آنے والوں کو چائے پلاتے تھے. تو یہ عالم کہتے ہیں کہ میں نے امام خمینی کی خدمت میں عرض کیا، میں نے امام خمینی کے خدمت میں عرض کیا، سوال کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ زیارت اور دعا کو مختصر کر کے اپنے دوستوں کو چائے پلاتے ہیں. تو جلدی سے جو ہے اس کام کے لیے گھر میں آ جاتے ہیں. امام خمینی نے جواب میں فرمایا من ثواب انکار را
کمتر از آن زیارت و دعا نمیدانم. میں یہ کام جو چائے پلاتا ہوں امام کے زائر کو، اس کو زیارت اور دعا سے کم نہیں سمجھتا ہوں. زیارت اور دعا سے کم نہیں سمجھتا ہوں. یہ چیزیں ہیں جو ہماری عملی زندگی میں ہونا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ بالکل نارمل زندگی ہو ہماری، اسلام کے صحیح تعلیمات کے مطابق ہو، انتہا پسندی نہ ہو. مثلا اگر عبادت کرے تو پورے جو ہے ٹائم اسی میں گزر جائے، نہیں ہے. بزرگان دین کی جو ہے عملی زندگی میں جہاں کیا کچھ کرنا ہے، خود اس کی تشخیص خود انسان جو ہے کر سکتا ہے. ایک اور واقعہ بیان کر کے آپ لوگوں کی زحمت تمام کروں گا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. آیت اللہ امینی قم کے امام جمعہ موقت تھا. وہ ایک زمانے میں آیت اللہ مشکینی جب نہ ہوتے تو آیت اللہ امینی نماز جمعہ پڑھاتے تھے. ان کی کتابیں ہیں علامہ امینی سے شیخ ابراہیم امینی. علامہ امینی کہتے ہیں کہ آغا آیت اللہ امینی کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے روز شہادت تھا. اللہم صل علی. میں امام خمینی کے گھر پر موجود تھا. کچھ علماء بھی وہاں موجود تھا. تو اچانک سے کچھ طالب علموں کے سر، ہاتھ، پیر، آنکھوں کو زخمی کر کے ان کے ابا اور امامہ ان کے سروں پر نہیں ہے، امام خمینی کے گھر کے اندر وارد ہو گئے. اور وہ پریشان تھے، مضطرب تھے. ایک شاہ کے زمانے میں سوا کے شاہ کے ایک رعب و وحشت تھا. طلباء کو کے ساتھ جو ہے ظلم و زیادتی کرتے. تو اسی وقت جو ہے کچھ لوگ گھر میں آئے امام خمینی کی خدمت میں اور عرض کیا آقا وضع خطرناک ہے، ایک بحرانی حالت ہے، آپ اجازت دیں گے کہ ہم آپ کے جو ہے گھر کا دروازہ بند کر دیں، یعنی کسی کو یہاں آنے نہ دیں، یہ پریشانی زیادہ ہو جائے گا. امام خمینی فرمودن نہ، وقتی بے امام اصرار کردن و بربستن در خانہ پابیشاری کردن. جب امام سے جو ہے اصرار کیا آقا صاحب اسے بند کرنے دیں، اسے بند کرنے دیں، تو امام فرمودن نہ، گفتم نہ، اگر پیش از این اصرار کنید به خیابان میروم، از آنجا ہم به سوی حرم میروم. اس سے زیادہ تم لوگوں نے مجھے دباؤ میں لایا نا تو میں روڈ میں جاؤں گا، جا کر حرم جاؤں گا، میں اس گھر کو میں نہیں رہوں گا. تو بعد میں فرمائے این چوبے کی برسر ان طلبہ زدن، یہ ڈنڈا جو ہے ان طالب علموں کے سر پہ مارا گیا ہے. باید برسر من می زدن، حق تو یہ تھا کہ یہ ڈنڈا میرے سر پہ لگنا چاہیے تھا. آن وقت شما ہم بے من می گوید کی در خانہ را ببندم، اب میری یہ کیفیت ہے تو تم کہتے ہو کہ آنے والوں کے لیے میرا دروازہ بند کر دوں. اگر در خانہ را ببندم این طلبہ نمی توانند داخل بھی آئیں، میں اگر دروازہ بند کر دوں یہ طلبہ آ نہیں سکے گا. یہ ہوتا ہے راہبر، یہ لیڈر سب سے پہلے جو ہے قربانی کے لیے خود کو پیش کرتا ہے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے خود قربان ہونا چاہیے، میرے بچے جو ہے اس راہ میں قربان ہو جائے. تو لہٰذا اس قدر دقیق ہے کہ جو انقلاب کی وجہ سے سوا کے شاہ کے ڈنڈوں کا نشانہ بن گیا ہے، اس سے کس قدر ہمدردی رکھتا ہے.
آرزو کرتے ہیں اے کاش یہ ڈنڈا میرے سر پہ لگ جاتا ہے بجائے اس کی اس غریب طلبے کے سر پہ لگتا. خدا کے بارگاہ میں یہ دعا ہے پروردگارہ حضرت امام خمینی کی نورانی حیات سے جو اہل بیت کی کردار کا ایک مجسمہ ہے، اہل بیت کے در سے جینے کا طریقہ سکھا ہے، خدا ہمیں بھی آقا کی نورانی عملی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. خدایا اس مرد خدا کی درجات بلند فرما. خدایا جو جانشین برحق حضرت امام خمینی حضرت آیت اللہ خامنہئی ہے، خدایا ان کو طول عمر باعزت عنایت فرما. خدایا انقلاب اسلامی ایران کو انقلاب امام زمان علیہ السلام سے متصل فرما. وطن عزیز پاکستان کو استحکام و ترقی عنایت فرما. ور محمد و آل محمد صلوات.